الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری ہے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے گاڑی کھاتا میں ایک اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ ہے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقى اللہ رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اسے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ آقائے رضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مصطفیٰ کے بارے میں، سیرت طیبہ کے بارے میں بھی سنیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل کے واقعات اور عرب کے حالات بیان کیے جائیں، دو تین اہم باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریشی اور ہاشمی کہا جاتا ہے۔ قریش کے قبیلے اور ہاشمی قبیلے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، مگر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، اس قبیلے کا نام قریش کیوں پڑا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ اب یہ فہر بن مالک قریش کیوں کہلاتے تھے؟ اس لیے کہلاتے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور دیگر سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین یعنی ماں اور باپ، ان دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین یعنی والدین کی طرف سے دونوں اطراف سے قریشی ہیں۔ اسی طرح ہاشم قبیلے کے بارے میں بھی سنتے چلے جائیے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے
اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم کا معنی یہ ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا، ان ہستی کا نام یعنی حضرت عمر کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا، اور انہی کی نسبت سے پھر یہ ہاشمی قبیلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے قریشی اور ہاشمی قبیلے کو یہ کہا کیوں جاتا ہے، یہ ہم نے سنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب، ان کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہم سب مدنی چینل کے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قریشی کیوں کہلاتے ہیں، ہاشمی قبیلے کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا اسٹیٹس اس زمانے میں کیا تھا اور کیسی نورانی شخصیت تھی۔ اور اب آئیے اس عظیم واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں جو عین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن قبل ہوا، جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پاک پر حملہ آور ہو گیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا کچھ روایت کے مطابق 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کو جب یہ واقعہ پتا چلا تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور آپ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ابرہا کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ اور جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار مجھ سے گفتگو کرنے آیا ہے، اب وہ بھی تیار ہو گیا کہ اب مذاکرات ہوں گے، کچھ لے دے ہوگی، کچھ بات چیت ہوگی۔ اب جب آپ کو خیمے میں ابرہا نے بلایا تو حضرت عبد المطلب کو جب دیکھا تو ایک بلند قامت، ایک روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، آپ کی یہاں تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ اب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ آپ کے سپاہی لے کر چلے گئے ہیں، آپ ان سب اونٹوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ ابرہا نے کہا کہ میں تو سمجھا اے سردار قریش، آپ شاندار آدمی ہیں، حوصلے والے آدمی ہیں، آپ اونٹوں کی بات نہ کریں گے بلکہ آپ تو کعبے شریف کی حفاظت کی مجھ سے گفتگو کریں گے۔ کہ آپ کو معلوم نہیں میں آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر اس کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے ملتا ہے کہ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کے لیے کافی ہے، میرے رب کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ سن کر ابرہا فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے ہماری عبادت گاہ کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب یہ گفتگو ہوئی، ابرہا نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ان کے جانور ان کو واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر واپس آئے اور مکے والوں سے فرمایا، اے مکے والو، اپنا اپنا مال اور مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر چھپ کر پناہ لے لو۔ مکے والوں سے تو آپ نے کہا، مگر اب خود کعبہ مشرفہ میں حاضر ہوتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں، دروازہ کعبہ کو پکڑ کر سوچئے تو صحیح، متولی کعبہ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا مبارک ہیں، اب کیا فریاد ہوگی، کیا آہوزاری ہوگی۔ آپ دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص
اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی، اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور اب خدا کی قدرت دیکھنے کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! بظاہر کعبہ شریف کی کوئی حفاظت کرنے کے لیے فوج آگے نہیں کھڑی ہوئی، کوئی دیوار نہیں ہے کہ جناب ان فوجیوں کو روکا جائے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، کر و فر ہے، فرعونی طاقت ہے، اور یہ ذہن کے اندر خیال ہے کہ آج رب کے اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، آج کعبے کا نام و نشان نہ بچے گا۔ اور مکے کے رہنے والے، کعبے سے محبت کرنے والے پہاڑ کی چوٹیوں پر رب کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہیں، آنکھیں منتظر ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ہمارے کعبے کی حفاظت ہو جائے، حفاظت ہو جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لشکر جرار جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، مقام مغمس پر جب پہنچتا ہے تو وہ ہاتھی جس کا بڑا چرچا تھا، ابرہہ خود جس پر سواری کیا کرتا تھا اور اس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی یکدم بیٹھ گیا۔ سب سے بڑا ہاتھی تھا اور لشکر میں سب سے آگے وہ چلتا تھا، وہ بیٹھ گیا، بہت اس کو مارا گیا، بہت ہلایا گیا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ابھی یہی حال تھا، یہی سوچ تھی کہ یہ ہاتھی آگے کیوں نہیں بڑھتے، کہ اب قہر الہی ابابیل کی شکل میں نمودار ہوا۔ ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا کی مانند یہ پرندہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چاروں طرف سے جھنڈ کے جھنڈ ابابیل کے آنا شروع ہو گئے۔ ہر ابابیل، ہر اس پرندے کی چونچ میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر زور و شور کے ساتھ سنگ باری شروع کر دی۔ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرس چڑھ گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابابیلوں کی سنگ باری خدا بندے قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار پر یعنی کسی ہاتھی سوار پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی، نہ صرف بدن کو چیرتی بلکہ جس ہاتھی پر وہ بیٹھا ہوتا اس ہاتھی کو چیرتے ہوئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پار ہو جاتی، اور ابرہہ کی فوج سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ سب کے سب ابرہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ صورت آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اب یہ تمام واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فیل جو ہمیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو ہمیں پیغام دیتی ہے، اب ذرا اس کے بارے میں سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس واقعے کا تذکرہ اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دواؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑوں سے نیچے اتر آئے، خدا کا شکر ادا کیا اور اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی طرح قابل احترام سمجھنے لگے۔ اب آئیے تذکرہ کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا، حضرت عبداللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام خاندان چاہتے کہ یہاں ہمارا رشتہ ہو جائے، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عفت معاف خاتون کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے نور نظر کے لیے جیسی دلہن کو چاہا تھا
وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو ابھی 2 مہینے مکمل ہوئے تھے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینے بھیجا، یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر فقط 25 سال کی عمر میں ہم بے کسوں کے غمخوار مدینے کے تاجدار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہیں دار نابغہ میں آپ کا مزار ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب آتے ہیں، ولادت کا وقت ہے۔ اس وقت حرم پاک اور عرب کے لوگوں کا کلچر کیا تھا؟ سوچنا یہ ہے کہ کیسے لوگوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے، ایٹماسفیئر کیا تھا، انوائرمنٹ کیا تھا، یہ لوگ کیسے تھے جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہسٹری یہ ہے کہ اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ توحید کی جگہ شرک اور خدا واحد جل جلالہ کی جگہ عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو بعض درختوں کو، چاند سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسانوں کو ذبح کر کے اس کا چڑھاوا پیش کیا جاتا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح انسانیت کا حال کیا تھا۔ عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا، لڑائیوں میں آدمیوں کا زندہ جلا دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ یہ حالت صرف عرب ہی کے لیے مخصوص نہ تھی، بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس یعنی ایران کے لوگ اکثر آگ کی پوجا کرتے اور اپنی ماؤں کے ساتھ برا کام کرنے میں مشغول تھے۔ بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا۔ ہندوستان میں ہر طرف بری حرکتیں اور برے افعال موجود تھے، ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمنہ کے پسر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور بمطابق 20 اپریل 571 بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند کا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت، درخشاں سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، شاعر لکھتے ہیں ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی،
مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے۔ اللہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کرم تو دیکھیے، ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا السلام تو السلام، حق نے فرمایا کہ بخشا السلام، صلو علی الحبیب۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ولادت ہوئی ہے، سچ تو یہ ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، ہم کیا ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں، کچھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، مگر اسی امید کے ساتھ، اسی تمنا کے ساتھ کہ ذکر مصطفیٰ کریں گے تو شاید کچھ در مصطفیٰ کی خیرات ہمیں نصیب ہو جائے، ورنہ میرے آقا کا مرتبہ تو یہ ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، جن کی آج شب عرس ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کی طرف نظر جاتی ہے، قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ دی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ مدحہ سرائی کے بعد امام عشق و محبت کا قلم عاجز آ گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں کیسے کروں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی مدحت ہم کیا کریں؟ حضرت حسان بن ثابت سے پوچھئے، صحابی رسول ہیں، مرتبہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنے دربار میں منبر لگایا کرتے، حسان بن ثابت اس منبر پر بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کیا کرتے، اے نعت خوانو آپ کو مبارک ہو کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت، اور اے سننے والوں آپ کو مبارک ہو نعت سننا مدینے والے کی سنت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اس شعر میں کیا خوب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا حسین ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، آقا ایسا حسین ایسا کامل کسی ماں نے آج تک نہیں جنا، میرے آقا آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، گویا اس طرح پیدا کیے گئے کہ جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ کی رضا تھی، رب نے آپ کو ایسا بنایا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سچ تو یہ ہے ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم مدینے والے کی تعریف بیان کریں، ان کی سیرت کے کچھ گوشے بیان کریں، سچ بات تو یہ ہے تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ میرے آقا کی سیرت کے چند گوشے، چند پہلو ہم سنیں گے محبت کے ساتھ، آئیے پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں زندگی کے ابتدائی دن ہیں، اللہ اکبر، اہل عرب کی بھاری اکثریت کے آپ حالات سن چکے، وحشت اور بربریت والی قوم میں رہتے ہوئے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی مجلس لہو و لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہ ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات
ہر قسم کی برائی سے ہمیشہ دور رہی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم جس کے حالات آپ نے ابھی سنے ہیں وہ میرے آقا کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتی تھی. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا جو مکہ پاک میں ہے وہاں سے مینا شریف کو جاتے ہوئے جب آپ مکہ پاک سے مینا جائیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں بائیں طرف کو وہ غار آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, غار حرا کا دیدار نصیب فرمائے. اس غار حرا میں میرے آقا قیام فرماتے اور وہاں کئی روز تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, شاہ مکۃ المکرمہ سلطان مدینۃ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی کہ اب اظہار نبوت کیا جائے, ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کچھ لوگ غلط فہمی کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی. چنانچہ نبی محترم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں عرض کی گئی متا کنت نبی جن, یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد, یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے. ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پھر امام عشق و محبت کے دربار میں چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وجدان, اعلیٰ حضرت کی کیفیات, اعلیٰ حضرت کا سوچ کیا لکھتا ہے. اعلیٰ حضرت تصور میں اعلیٰ حضرت یقیناً اس تصور میں ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا کا تذکرہ کس طرح فرماتے ہوں گے. کیا خوب لکھتے ہیں. صدا کس کی ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. جذبات امام عشق و محبت مجدد اعظم کے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ پکار ہوگی. کیا پکار ہوگی؟ حقیقت ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صدا ہے, سرکار کی یاد میں ہے کہ بظاہر تو میرے پھول ہیں, یعنی بعد میں نبوت کا اظہار ہوا ہے, مگر حقیقت میں یہ میری اصل یعنی میرے نخل ہیں. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب وہ عظیم ساعت آتی ہے کہ جب اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسب معمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے. اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے اور یہ آیات مقدسہ بطور وحی لے کر آئے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت علامہ المفتی القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس سورہ کا ترجمہ, ان آیات کا ترجمہ اس انداز میں اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کرتے ہیں. پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا, آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا, آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی. ترجمہ کنز الایمان, اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ, پھر در سناؤ, اپنے رب عز و جل کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ان آیات میں اس حکم قم فانذر یعنی کھڑے ہو جاؤ اور پھر ڈر سناؤ کا جب حکم ہوا, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا فرض ہو چکا تھا, مگر ابھی تک علل اعلان دعوت اسلام کا آغاز نہ تھا. لہذا آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فی الحال با اعتماد لوگوں میں چپکے چپکے سلسلہ تبلیغ کا آغاز فرمایا. الحمدللہ عز و جل میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر کئی مرد و عورت ایمان لے آئے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر
सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लड़कों में अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, खवातीन में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और आज़ाद शुदा गुलामों में हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा, और गुलामों में हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए। ये इस्लामी काफिला, ये इस्लाम का काफिला परवान चढ़ना शुरू हो गया। ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाइए, नेकी की दावत की धूमें किस तरह पढ़ना शुरू हो गई कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आशिक़ अकबर हैं, ईमान लाते ही आपने नेकी की दावत देना शुरू कर दी। ए दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जो इस वक्त दुनिया भर में मदनी चैनल के जरिए या यहाँ मौजूद सुन रहे हैं, सोचिए तो सही, सिद्दीक़ अकबर का नेकी की दावत का जज्बा कैसा था। अरे कुछ दिन कबल ही ईमान लाए थे, मगर अब इनफरादी कोशिश और नेकी की दावत की धूमें मचाना शुरू की। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी इनफरादी कोशिश से 5 वो हजरात मुशर्रफ का इस्लाम हुए जिनका शुमार अशराए मुबश्शरा में होता है। यानी सिद्दीक़ अकबर 5 उन लोगों को, अशराए मुबश्शरा 10 लोगों की जमात है, उन 10 में से 5 वो हैं जिन पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनफरादी कोशिश की और वो इस्लाम में दाखिल हुए। वो 5 अजीम हस्तियां कौन सी हैं? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह और हजरत सैयदना अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अशराए मुबश्शरा उन 10 सहाबा इकराम को कहते हैं जिनको हमारे मक्की मदनी मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। मेरे आका के आला हजरत के दरबार में फिर चलते हैं। अशराए मुबश्शरा के बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत क्या खूब लिखते हैं। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत के लाखों सलाम। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत की क्या ही बात है, हमें भी चाहिए इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन इस्लाम कितनी आसानी से अता फरमाया है और आज हम दीन इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार नहीं हैं। अरे साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के वाकयात पढ़ें तो दिल खून के आंसू रोता है। इससे पहले कि हम तबलीग दीन की खातिर क्या क्या मुश्किलात मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके साहबा इकराम ने झेली, चंद मौजज़ात रसूल की बात कर लेते हैं। फिर वही बात करूंगा कि मेरे आका के औसाफ तो इतने हैं, कमालात तो इतने हैं, अरे हमारी उम्र गुजर जाए, अल्फाज खत्म हो जाए, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के किसी एक बात पर नहीं किया जा सकता। दरबारे बरेली में चलते हैं, आला हजरत सरकार के औसाफ पर नजर उठाते हैं, अपना कलम उठाते हैं और लिखते हैं, आका सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आका तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, उस आका के औसाफ हम क्या बयान करें। मैंने सोचा कि कुछ मौजूदात पेश किए जाएं। शक्के कमर की बात हो, सूरज को पलटाने की बात हो, उंगलियों से चश्मे जारी करने की बात हो, लुआब दहन से कुआं मीठा करने की बात हो, अरे किसी सहाबी के टूटे हुए हाथ को लुआब दहन से जोड़ने की बात हो, किसी सहाबी की आंख का ढीला निकल जाए, मेरे आका लुआब लगा दे, वो आंख अपनी जगह जुड़ जाए और पिछली आंख से ज्यादा देखे जाने की बात हो, किस किस मौजूदे की बात की जाए, आका के किस किस करामत और मौजूदे पर कलाम किया जाए। आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरताबा कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, बदन फूल, दकन फूल, दहन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैंने सोचा ये बड़े बड़े मौजूदात मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों हम सुनते चले आते हैं, उलमाए किराम बयान करते चले आते हैं। आज चंद उन मौजूदों की बात करते हैं उम्मन जिनको कम सुना गया होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे शेख तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी अपने बड़े ही प्यारे रिसाले सिया फाम गुलाम, मेरे हाथ में रिसाला है जो यहाँ मौजूद है, वो भी इस्लामी भाई जरूर पढ़ें और मदनी चैनल के नाजरीन भी ये रिसाला हासिल करें। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये रिसाला मौजूद है। बड़ा ही प्यारा वाकया है, सुनिए और झूमते चले जाइए। सहराए अरब का मौका है, बड़ा अरब के सहरा का माहौल है और एक काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दमा था। रास्ते में पानी खत्म हो गया, काफिले वाले शिद्दत प्यास से बेताब हैं
اور موت ان کے سروں پر منڈلانے لگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں صحرا کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، عرب کی گرمی، اور وہاں پیاس ہے، پانی نہیں ہے۔ ہر کسی نے سمجھ لیا کہ اب وقت آخر پہنچ گیا ہے۔ ناگہانی مغیث ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بحر اون، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قافلے والوں کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سامنے ٹیلا ہے نا، اس کے پیچھے ایک سانڈنی، یعنی جو سانڈ کا مونس ہے، سانڈنی سوار یعنی اونٹ سوار سیاہ فام حبشی غلام گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے سانڈنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹیلے کے پیچھے کون ہے؟ یہ بھی مدینے والے آقا جانتے ہیں۔ وہ ایک حبشی غلام ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ ایک اونٹنی پہ سوار ہے، یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس پانی موجود ہے۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ گئے اور یہ نہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل گیا اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے؟ دوڑتے ہوئے گئے، اس سانڈنی حبشی غلام کو اس کی اونٹنی سمیت لے کر آئے، اور اس کا مشکیزہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے مشکیزے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کا منہ کھول دیا۔ اب اعلان فرماتے ہیں، آؤ پیاسوں اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست انور کو چومنے لگا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اپنا دست انور اس حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا۔ اب وہ جو حبشی تھا اس کا سیاہ چہرہ سفید ہو گیا، جیسا کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات کو روزے روشن کی طرح منور کرتا ہے، ایسا اب اس کا چہرہ ہو گیا۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہوا، وہ مسلمان ہو گیا، گویا اب اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی ہونے کی ایسی روشن دلیل! ارے میرے آقا تو نور ہے، جس پر ہاتھ پھیر دے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے۔ اللہ اکبر! جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی دربار کا وہ حال ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ ارے نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ آئیے ہم بھی نور والے آقا سے اپنے لیے نور کی خیرات مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ارے اس نورانی آقا کی یاد میں اگر دیوانے جھوم کر پڑھیں تو کیوں نہ پڑھیں؟ آئیے ہم بھی مل کر اس نورانی آقا کی یاد میں پڑھتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے اور دیکھیے میرے آقا کیسے نورانی ہیں۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار شہنشاہ عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہو گئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ارے
मजीद सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, सहरी का वक्त है, अपने घर में मैं कपड़े सी रही थी, अचानक सुई हाथ से गिर गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचिए सुई लाइट के अंदर गिर जाए, बहुत ढूंढना मुश्किल है। आप फरमाती हैं साथ ही चराग बुझ गया, सुई ढूंढती तो कैसे ढूंढती। इतने में कौन आया? मदीने के ताजदार, शफीए रोज़े शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार भी इज़्ने परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में दाखिल हुए। चराग न जला था, मदीने वाले आए, आपके आने की बरकत से चेहरा अनवर से वो नूर जारी हो रहा था कि मेरा सारा घर रोशन हो गया। ऐसा रोशन हुआ कि मैंने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। सोचिए, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आयन साद, काफ हा या आयन साद, उनका है चेहरा नूर का। आला हजरत से पूछिए सरकार की सूरत मुबारक जिसमें अथर कैसा नूरानी। लिखते हैं आका शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। लोग कहते हैं ये चांद सूरज बड़े नूरानी हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछिए। लिखते हैं ये जो महरो मापे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। आज लोग जब पहले दिन का चांद होता है बड़ा प्यारा लगता है, उसको हिलाल कहते हैं। कुर्बान जाइए इमाम इश्क व मोहब्बत के इश्क पर कि लोग पहले दिन के चांद को देख रहे हैं। अरे गौर से देखो, वो खूबसूरत जरूर है मगर एक कशकोल का प्याला सा लग रहा है। आला हजरत का इश्क लिखता है, माहे नौ से पुकार कर कहते हैं भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है पियाला नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है सदका नूर का। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नूरानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस किस मौजज़े पर कलाम किया जाए। हमारे पास वक्त तो खत्म हो सकता है, अल्फाज तो खत्म हो सकते हैं, इहाता नहीं हो सकता। तो अब अच्छी नीयतों के साथ रबीउन नूर का इस्तकबाल हो, घर सजाएं, झंडे लगाएं, लाइटिंग करें, नजर नियाज करें, महफिल का इनेकाद करें, जरूर कीजिए, मगर कुछ अपने आप को भी तो सजाएं ना। रबीउन नूर की आमद हो तो चेहरा भी सजना चाहिए, हैं? चेहरे पर सरकार की सुन्नत दाढ़ी हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चेहरा दिखाने जैसा तो हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछे पस्त करो और आतिश परस्तों जैसा चेहरा ना बनाओ। नियत कर लें इंशाअल्लाह जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं, सर पर अगर इमामे का ताज नहीं है, नंगे सर रहने की आदत है, तो ये प्यारा प्यारा नूरानी ताज सजा ले। चले इमामा शरीफ तो रबीउन नूर के लिए नियत कर ले कि इंशाअल्लाह पूरा रबीउन नूर सर पर इमामा सजाएंगे। जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो दाढ़ी शरीफ की नियत कर लें। अगर सुन्नतों के लिबास का हमारा एहतमाम नहीं है तो सुन्नतों भरा लिबास पहन लें। फिर ये तमन्ना रखें कि आका हमने अपना जाहिर तो सजा दिया है, आप एक निगाह कर दीजिए तो हमारा बातिन भी सज जाएगा। इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में चलें और पूछें कि सरकार की निगाह क्या काम करती है, हैं? आला हज़रत लिखते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत से लाखों सलाम। परेशान है ना, बीमारियां होंगी, आप कहेंगे जनाब बड़े गम हैं, बड़ी परेशानियां हैं। आला हजरत से पूछिए सरकार की जब सीधी निगाह पड़ती है ना तो क्या होता है। आला हजरत लिखते हैं किस्मत में लाख पेच हों, 100 बल 1000 कच, बहुत सारे पेच हों, बल हो, गुत्थियां हो, परेशानियां हों। आला हजरत कहते हैं किस्मत में लाख पेच हों, 100 बल 1000 कच, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। एक सीधी नजर पड़ जाए सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। सीधी नजर पड़ेगी किस पर? नजर पड़ती उस पर है भाई जो नजर लेने के लिए तैयार हो। तो बनाओ ना ऐसा चेहरा, बनाओ ना ऐसा हाल कि मीठी नजर पड़ जाए और बेड़ा पार हो जाए। तो आज इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी नीयतें लेकर जाएं कि आज अपना जाहिर भी सजाएंगे, अपने बातिन को सजाने की भी कोशिश करेंगे। प्यारे आका फरमाए नमाज पढ़ो, मेरी आंखों की ठंडक है, जश्न विलादत तो मैं बड़े धूमधाम से मनाऊं, नमाजों की सुस्ती हो, ये कैसे चलेगा। तो बस अब जो गलतियां मेरे अंदर हैं, जो खामियां हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, बस नियत कर ले इंशाअल्लाह। और अगर मदनी इनामात को थाम लेना, मदनी इनामात में हमें तरीका बताया गया जिंदगी कैसे गुजारनी है। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन अशार पर करता हूं, फिर यही अर्ज है इसी नियत के साथ सरकार की सना की ना औकात ना अल्फाज, बस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हो जाएं। मेरे आका की शान हम क्या बयान करें। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सारे जहान देखे, बहुत सारे जमाने देखे, मगर आका आप जैसा ना पाया, आप जैसा हसीन ना देखा। दरबारे बरेली में चलते हैं, आला हजरत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया।
اللہ تبارک و تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. سچے عاشق رسول کے صدقے ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا دل سرکار پر کیسا فدا تھا, کیسا قربان تھا. خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. پھر اعلیٰ حضرت خود ہی جواب دیتے ہیں, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی عشق رسول میں مچلنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.